ہیں کہ عاملین سے استخارہ نکلوا کر اس بنیاد پر کسی بے قصور کے خلاف الزام لگانا، FIR کروانا، پھر جیل کروانا کیسا ہے؟ ہمارے قریبی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ فقط استخارے پر لوگوں کے گھر برباد کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ YouTube پہ جائیے گا اور لکھیے گا استخارے کا بیان بائے مفتی اکمل۔ اس میں میری استخارے کے بارے میں جو کلپس ہیں وہ بہت ساری آ جائیں گی، ان کو سن لیجئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ استخارہ اگرچہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سرکار استخارے کی تعلیم دیتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیت سکھا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز استخارہ، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے اشارہ فرما دے، اور استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں 2 آپشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کو اختیار کروں یا اس میں، کس میں بہتری ہے، تو آپ پھر ایک کو بناتے ہیں ٹارگٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اگر خواب میں آپ کو گرین کلر نظر آئے یا وائٹ تو یس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کالا یا سرخ نظر آئے تو نو کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کوئی بزرگ آ گئے خواب میں، انہوں نے کہا یہ کام کر لو، ٹھیک ہے کر لو، اس طرح کوئی اشارہ مل جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ ایک دن نہیں ہو تو دوسرے دن، تیسرے دن اشارہ نہ ملے تو 7 دن تک ارشاد ہے کہ کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلیم سرکار نے صحابہ کرام کو دی، وہ لوگ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے خواب کبھی کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی بلیاں پیچھے بھاگ رہی ہیں، کبھی کچرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کبھی خراب کام کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نفسانی خواب، شیطانی خواب، طبیعت یہ پریشان آدمی ہوتا ہے نا تو ویسی خواب نظر آتے ہیں، بہت ٹینشن میں سو جائے آدمی تو وہ طبعی تقاضے کے اعتبار سے خواب۔ ان خوابوں پہ اعتماد کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ پھر فرض کر لیں اگر آپ کو وائٹ یا ریڈ نظر بھی آ گیا، وہ ایک ظنی چیز ہے۔ ظنی مینس شیورٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے شیطان نے اشارہ کر دیا ہو، نفسانی خواب ہو، اس پر آپ بڑے فیصلے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ استخاروں کے بجائے تدبیر اور مشاورت کی طرف آئیں، خود سوچیں سمجھیں اور اچھے صاحب و رائے لوگوں سے مشورہ کریں اور پھر کریں، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے یہاں بعض لوگ، میں نے استخارے کے خلاف بولا، خلاف سے مراد واضح کیا، بندش کے خلاف میں نے بولا، یہ بندش ہو گئی، ہر چیز میں بندش۔ ان کی شادی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ بندش۔ ان کا کاروبار نہیں چل رہا، کیوں؟ بندش۔ ان کے بچہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ بندش۔ او بھائی، بندش کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بچہ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کا کاروبار چلانا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کی شادی کرنا چاہے، کوئی روک سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی روک سکتا ہے؟ تو پھر بندش کا کیا مطلب؟ پھر بندش نہیں ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی شادی نہ ہو، ابھی اس کے بچے نہ ہو، ابھی اس کو نوکری نہ ملے، اللہ کے کوئی کام کو روک سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کرنا چاہتا ہے لیکن عامل اتنا مضبوط ہو گیا اس نے بندش کروا دی، کافر ہو جاؤ گے۔ اب جب میں نے یہ بات بولی لوگوں کو تکلیف ہوگی، پروگرام کر دیے میرے خلاف، استخارے چل رہے ہیں صاحب، تزمیے گھما کر، یہ جیسے انہوں نے بتایا بیچارے کا استخارے کے اوپر، ایک صاحب نے، ان کے شو روم تھا، گاڑی غائب ہو گئی، بلوچی بیچارہ وہ تھا ان کا حفاظت کرنے والا گارڈ، اب وہ گاڑی غائب ہوئی، وہ کہنے کہ مجھے نہیں پتا، استخارہ کروایا، انہوں نے کہا کہ اسی میں چرائی ہے، پولیس کے حوالے کر دیا، جو اس کی چھترول ہوئی بیچارے کی، بعد میں پتہ چلا چور تو کوئی اور تھا۔ کہ نہ کریں آپ یہ استخارے وغیرہ بھائی، اس سے ظنی چیز حاصل ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی، اس پہ بڑے فیصلے کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ بچہ آ گیا ہے، بس میں آخری بات آپ سب سے پوچھنا بتائیں، آپ نے 2 کروڑ انویسٹ کرنے ہو، آپ نے کہا مفتی صاحب استخارہ کیجئے گا ذرا، میں نے استخارہ کر کے بتایا کہ اختر کو دے دو 2 کروڑ، بہترین کاروبار چلے گا، دے دیں گے آپ اختر کو 2 کروڑ؟ بولو، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ استخارے میں تو آیا ہے، نہیں اب نہیں دیں گے آپ۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے جب استخارہ کرواتے ہیں نا، رشتہ بہت اچھا تھا لیکن استخارہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ لوگوں نے گھسڑ دیا ذہن کے اندر کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اب وہ استخارہ کروایا تو نہ آ گیا، پھر ہم سے پوچھتے ہیں صاحب استخارے میں تو وہ ویسے بہت اچھا رشتہ ہے، استخارے میں نہ آ گیا ہے لیکن اگر ہم کر دیں تو مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ واہ بھائی واہ، تمہارا استخارہ زندہ باد، جہاں تمہاری گوٹ پہ پاؤں پڑا ہوا، کیا استخارہ اور کیا گوٹ، بھائی یہ نہ کریں۔ اب یہ بیچارے کے ساتھ دیکھیں، اس کو FIR کٹا دی، مار پیٹ کے اندر کروا دی استخارے کی بنیاد پر۔ اب ان لوگوں میرے پاس لے کر آؤ، میں کہوں گا استخارہ تمہارے خلاف آیا ہے، تم نے سب کچھ کیا ہے، رد کر کے بتائیں۔ بھائی کیسے رد کریں گے؟ کوئی ہے پیمانہ ان کے پاس؟ نہیں ہے، خامخواہ ایسے کر کے بیچارے کو۔ ایک صاحب نے، میرے دوست بتا رہے تھے کہ جو ان کے دوست کے گلے میں خرابی پیدا ہوئی، وہ چلا گیا استخارہ کر کے بتایا تیرے گلے پہ جادو کیا ہوا بڑا ٹائٹ قسم کا، وظیفے وغیرہ دے دیے، گلے کا درد ہی ختم نہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تم ڈاکٹر کو چیک تو کروا لو، ہنسیں گے نہیں آپ، آواز سے نہیں۔ وہ گیا، پتہ چلا مچھلی پہ کانٹا اٹکا ہوا، مچھلی کھائی، وہ نکالا، صحیح ہو گیا۔ اس لیے بھائی استخارے کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن رزلٹ آپ کو پریشان کر دے گا، بس اس لیے تدبیر کرو، مشاورت